حق کے مہر کے معاملے میں 3 سنتیں ہیں۔ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق ان تینوں میں سے کسی ایک سنت پر عمل کر لینا چاہیے۔ مہر فاطمی یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر، یا پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حق کے مہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، اس کو باندھ لیا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 2، مہر مثل۔ لڑکی کے قریبی رشتہ داروں میں عام طور پر لڑکیوں کا جو مہر رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مہر مثل۔ ان کے برابر اس کا مہر باندھنا بھی سنت ہے۔ نمبر 3، لڑکی کی دانش مندی، نیکی اور شرافت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے نکاح کا مہر باندھا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ شریعت نے 3 اختیارات دیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لے، اسے سنت کا ثواب ملے گا۔ نکاح کے وقت حق کے مہر مقرر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہر معجل ہوگا یا مؤجل ہوگا۔ عجلت کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا۔ عجلت کا مطلب ہے جلدی، تو معجل کا مطلب ہے جلدی ادا کرنا۔ گویا میاں بیوی کے اکٹھے ہونے سے پہلے مہر معجل ادا کرنا ضروری ہے۔ خاوند نہیں ادا کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ مہر کی دوسری قسم مؤجل ہے۔ اس کا مطلب ہے عند طلب، یعنی جب بیوی اس کو طلب کریں وہ خاوند سے لے سکتی ہے۔ خاوند کو زیب نہیں دیتا کہ حق مہر معاف کروانے کے لیے بیوی پر دباؤ ڈالے۔ ہاں، اگر کوئی بیوی حق مہر کی رقم واپس لوٹا دے تو قرآن کی روح سے اس رقم میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی رقم سے شہد خریدتے اور پانی میں ملا کر مریضوں کو پلاتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، نکاح کی ایک دوسرے کے درمیان تشہیر کرو۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ نکاح خفیہ طور پر نہیں ہوتا، جیسے کچھ لوگوں کے ہاں متع ہوتا ہے۔ انہوں نے زنا کا دوسرا نام متع رکھ دیا۔ جہاں انسان نکاح کو چھپائے گا، سمجھ لینا کہ وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مسجد میں نکاح کا پڑھنا سنت ہے، کیونکہ مسجد میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور حکم بھی یہی ہے کہ زیادہ لوگوں کو بلانا چاہیے تاکہ نکاح کی تشہیر ہو جائے۔ اس میں اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ آج جائز موقعوں پر تو زیادہ لوگوں کو بلاتے نہیں اور برتھ ڈے منانے کے لیے مجموعہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ جب جائز موقعوں پر لوگوں کو نہیں بلائیں گے تو ناجائز موقعوں پر ضرور بلائیں گے۔ اس لیے ایک اصول یاد رکھیے کہ شریعت نے جو جائز خوشیاں منائی ہیں ان کو خوب خوشی خوشی مناؤ، اس لیے کہ اگر جائز خوشیوں کو ٹھیک طرح سے نہیں مناؤ گے تو پھر تم ناجائز خوشیوں کو منایا کرو گے۔ مسجد میں نکاح کرنے میں ایک خاص بات ہے۔ اگر گھروں میں نکاح ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی تو بیٹھا گپے مار رہا ہوگا، کوئی سگریٹ پی رہا ہوگا، کوئی تصویر بنا رہا ہوگا، گویا سب دل غافل ہوں گے۔ حالانکہ نکاح کا وہ وقت ہے جب 2 افراد کی نئی زندگی کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اس بنیاد میں ان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نکاح کے وقت زیادہ لوگوں کو بلانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی دعاؤں سے ان کے نئے گھر کی بنیاد پڑے، اس لیے گھر میں اور مسجد میں پڑھیں گے۔ نکاح میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ یہاں مسجد میں جتنے بھی بیٹھے ہیں، باوضو اور سگریٹ پینے والے بھی اس وقت سگریٹ نہیں پی سکتے، کیونکہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور خیر کی بات ہو رہی ہے۔ جب نکاح پڑھیں گے اس وقت بھی دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف دل متوجہ ہوں گے۔ گویا لڑکے اور لڑکی کو آپ کی طرف سے دعاؤں کی شکل میں تحفہ مل رہا ہوگا۔